اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ربیع الاول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور ایام عزا کا آخری دن ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مختصر سی زندگی گزاری، اس میں امام نے علمی حوالے سے یعنی ایسے مسائل کو حل کیا کہ جو وقت کے بادشاہ اپنے بنائے ہوئے علماء کے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، جب وہ جواب نہ دے سکے تو پوری حکومت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دروازے پر آئی اور امام نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنے۔ امام نے اپنی کلام کے ذریعے اور علمی جواب کے ذریعے۔ امام کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں، امام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بہت عرصہ گزر گیا، بارش نہیں ہوئی اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ خشک سالی کی وجہ سے ہر طرف پریشانی اور پریشانی، غذاؤں میں کمی ہوگی۔ اب دنیا کے بنائے ہوئے لوگ جب دعاؤں سے تھک گئے، پریشان ہوئے، تو کہتے ہیں اتنے میں ایک عیسائی شخص کھڑا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں ابر آ جاتے ہیں، بادل آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر تمہارا مذہب ٹھیک ہے، سچا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بادل آ جائیں گے۔ لہذا اس نے جب دعویٰ کیا اور یہ کرتا تھا تو بادل آ جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر عیسائی مذہب کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ اتنے میں وقت کا بادشاہ معتمد، یہ جو ہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گیا اور عرض کیا، مولا اب مشکل ہے، اس لیے کہ ہم تو دین کے سہارے، اسلام کے سہارے جو ہے وہ اپنی حکومت کو قائم کی۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو نہ ہم رہیں گے اور نہ ہی ہماری حکومت رہے گی، لہذا مولا آئیں اور آ کر اس کی ہدایت کا ذریعہ بنیں اور ہمیں بھی بچائیں۔ تو کہتے ہیں امام آئے اور اس شخص سے کہا کہ تیرے اندر کیا کرامت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے اندر یہ کرامت ہے کہ جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو بادل آ جاتے ہیں، ابر آ جاتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھائے تو ابر آ گئے، بادل آ گئے۔ امام نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اور اس کے ہاتھ سے، اس کی انگلیوں سے وہ چیز لے آؤ۔ کہتے ہیں جب وہ شخص گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ چیز لے لی اور اب اس سے کہا کہ تم دعا کرو۔ اب جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں کہ جو بادل آئے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے، مکمل موسم صاف ہو گیا۔ اب بادشاہ کہنے لگا، لوگ کہنے لگے، مولا یہ کون سی چیز ہے جو آپ نے اس کے ہاتھ سے لی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ ایک ولی خدا کی ہڈی ہے اور اس ہڈی میں یہ اثر ہے کہ جب یہ شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو زیر آسمان کرتا ہے تو پروردگار جو ہے وہ اس کے اوپر سایہ کر دیتا ہے، رحمت خدا کو جوش آ جاتا ہے۔ معصوم نے بتا دیا کہ جب ایک ولی خدا کی ہڈی میں اتنا اثر ہے کہ زمین سے آسمان تک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، تو جب وہ کہ جو خون رسول ہے، جو رسول کا گوشت اور پوست ہے، اس کے اندر کتنا اثر ہوگا۔ عزیزان گرامی، امام نے اس کلام کے ذریعے قیامت تک انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ بن کے، امام کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی امام ہم جیسے ہیں، آپ نے فرمایا تم اس ہڈی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیا اس کی ذات کے برابر بھی ہو سکتے ہو؟ تو امام نے اب خود جو ہے وہ معجزہ دکھانے لگے، تو امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جب بھی امام نے کوئی کمال ظاہر کیا تو اس وقت اللہ کی عبادت کی نماز پڑھی ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ہمیں خدا نہ سمجھ لیں، بلکہ ہم یہ جو پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، یہ پروردگار کے دیے ہوئے اذن سے ہی اس کی پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور معجزے دکھاتے ہیں۔ امام نے ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں ابر آئے، بادل آئے، لوگوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ امام نے کہا نہیں، رک جاؤ، اس لیے کہ یہ فلاں بستی پر یہ بادل جو ہے وہ برسے گئے۔ اس کے بعد پھر دعا کی، پھر بادل آئے۔ امام نے کہا یہ فلاں علاقے میں یہ بادل برسیں گے۔ اس کے بعد پھر امام نے دعا کی، تو کہتے ہیں معصوم نے فرمایا کہ اب تم جلدی سے گھروں میں چلے جاؤ، یہ اس بستی پر جو ہے وہ بادل برسیں گے۔ تو ہم عرض کرتے مولا آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، دعا کرتے، ہاتھ اٹھاتے، بادل آ جاتے،
یہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ بادل اس علاقے میں دوسرے آئے، اس علاقے میں تیسرے آئے، یہ علاقے میں؟ معصوم اللہ کی کلام اور لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے، اس لیے معصوم نے فرمایا کہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ علم کی ابتدا کو بھی ہم جانتے ہیں اور علم کی انتہا کو بھی جانتے ہیں، اور علم کے وارث اور قرآن کے وارث ہم ہی ہیں، اس لیے کہ ہمیں جسموں کے ٹکڑے کر سکتے ہیں لوگ، لیکن قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا امام نے اس واقعے کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ پروردگار نے ایک ولی خدا کی ہڈی میں اتنا اثر رکھا ہے کہ وہ ہزاروں سال بعد بھی، کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر اتنا اثر ہے، تو جو رسول کا گوشت ہو، جو رسول کی نسل ہو، اس کی ذات کے اندر کتنا اثر ہوگا۔